السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جسم کا رزق خوراک ہوتی ہے، ایمان کا رزق اللہ کی یاد ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ سے رابطہ ہے، اللہ سے ریلیشن شپ ہے۔ یہ ایمان کی طاقت ہے۔ کسی بھی شخص کا ایمان نظر آتا ہے اس کے باتوں سے، اس کے انداز سے، اس کے زندگی کے معاملات سے، وہ اس کی انوالومنٹ کتنی زیادہ ہے اپنے رب کے ساتھ۔ جسم کا رزق اللہ سب کو دیتا ہے، روٹی ہے، پانی ہے، زندگی گزارنے کے لیے اس کے سارے معاملات جو اس کو چاہیے ہوتے ہیں، ضروریات زندگی، وہ اللہ ہر ایک کو عطا کرتا ہے۔ جیسے ایمان بہت قیمتی چیز ہے، اسی طرح ایمان کا رزق اللہ ان کو عطا فرماتا ہے جو خود اپنے ایمان کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، جن کو خود اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے، جو چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایمان میں ترقیاں دے۔ یاد رکھیے کہ ایمان ایسی چیز ہے جو مانگنے سے ملتی ہے۔ ایمان ایسی چیز ہے جو اللہ اگر عطا کرے بن مانگے بھی تو یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں رہ کر اللہ رب العزت بندے سے کہتا ہے کہ تو روز اپنے ایمان کی ایمان تجدید کر، نماز کے ذریعے، اللہ سے کلام کے ذریعے، اللہ سے اپنی بات کے ذریعے، اپنا آپ سمجھانے کے ذریعے۔ زندگی ہے نا، مشکلوں میں ڈال دیتی ہے، ہم گرتے ہیں، تھکتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، مزید چلنا چاہتے ہیں، مشکل ہو جاتا ہے چلنا، پھر نڈھال ہو جاتے ہیں۔ ایسی سچویشن میں جب ہمیں ہر طرف لگتا ہے بلاک کھڑا ہو گیا، پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ایسی سچویشن میں وہ اپنے رب کے ساتھ مزید جڑ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ اگر مجھے اس حالت میں ڈال کر، میرے ٹوٹنے پر، میرے بکھرنے پر، اور مجھے اس جگہ پہنچانے پر تو راضی ہے تو میرا یہ ٹوٹنا، یہ بکھرنا اور اس جگہ پہنچنا یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ تیری رضا ہے اس میں۔ وہی بڑا سا پہاڑ، وہی عزتوں کی رکاوٹ، وہی جس کو ہم بہت بڑی بات سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں جو پہاڑ جیسی لگ رہی ہوتی ہے، وہی ہمیں محض ایک چھوٹی سی پتھریلی سی رکاوٹ دکھنے لگتی ہے، جس کو ہم توکل کے قدم اٹھاتے ہی جلدی عبور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں ہر وہ چیز ملے جس کو ہم چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ کیا چیز بہتر رہے گی۔ اگر ہمیں وہی چیز مل جائے جس کو ہم قبول کر رہے ہیں، لیکن اس میں رب کی رضا نہیں ہے، تو آگے چل کے وہی چیز آپ کے لیے فتنہ بن جائے گی، تکلیف بن جائے گی، آزمائش بن جائے گی۔ اسی سے آپ روئیں گے، پٹیں گے، اسی کے لیے ہم کہیں گے کہ مصیبت بن گئی ہمارے لیے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے جو ہمیں پسند نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اللہ نے ہمارے لیے اس میں خیر رکھی ہوتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جائیں، لیکن وہ ہمارے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نکال لیتا ہے، یہ کہہ کے کہ بندے میں نے تیرا ان کے ساتھ جوڑ رکھا ہی نہیں۔ جب میں نے تیرا ان کے ساتھ جوڑ ہی نہیں رکھا تو پھر تو ان کے ساتھ جڑے گا تو تجھے تکلیف ہی آئے گی، تکلیف ہی تکلیف آئے گی۔ اللہ والے کی یہی پہچان ہے جو انبیاء علیہ السلام کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر کے بتایا ہے کہ میرے انبیاء کی پہچان دیکھو، جب جب زندگی میں ان کو ایک ایک ان کی سچویشنز اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے، جب میں نے ان کو اس سچویشن میں ڈالا تو ان کا ایمان کہاں گیا؟ وہ ایمان میں بڑھ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ہم کہتے ہیں سیڈ، ہم زندگی میں اکثر نا چھوٹے چھوٹے معاملات میں سیڈ ہوتے ہیں۔ سیڈ وقتی ایک اداسی ہوتی ہے، وقتی غم ہوتا ہے۔ گریف ایسا غم ہوتا ہے جو بڑا دیر پا ہوتا ہے، جس نے ہمیں اندر سے توڑ دیا ہوتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے جو غم تھا وہ گریف کی حد تک تھا، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو توڑا نہیں،
وہ اپنے ایمان سے جب آزمائے گئے تو وہ ایمان میں ترقی کی. انہوں نے کہا میں اللہ پر توکل کرتا ہوں. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. میں تو اللہ کو مدد کے لیے پکارتا ہوں، جو کچھ بھی تم لوگ کرتے رہو میرا رب بہتر جانتا ہے. ایوب نے کیا کیا؟ ایوب علیہ السلام کے اوپر ساری زندگی کی جو معاملات تھے وہ آئے، اولاد ختم ہو گئی. ایک ہی دن ان کی اولاد ایک ہی گھر میں جمع تھی دعوت کے مقام پر. ایک ہی دن میں ان کے سارے بچے جوان چھت گری اور وہ مر گئے. جانور ختم ہو گئے، صحت ختم ہو گئی، مال و دولت ختم ہو گیا. وہی بستی والے، علاقے والے جو ان کو بہت سر پہ اٹھاتے تھے، انہوں نے کہا جی ان کے تو جسم کی تکلیف ہم سب کو بھی لگ جائے گی، ان کو تو یہیں سے نکال دو، ایریے سے نکال دو. باہر نکال دیا گیا. ہر اس چیز سے آزمائے گئے جو ان کے لیے دنیاوی نعمت تھی، پر انہوں نے صبر کرنا چھوڑا نہیں. اپنے ہی رب سے کہتے ہیں ربی انی مسنی الضر انت ارحم الراحمین. اے اللہ جی مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے، میں تکلیف میں آ گیا ہوں، آپ تو بڑے رحم کرنے والے ہیں، آپ رحم فرما دیجئے. اللہ نے ساری وہ چیزیں جو ان سے ایک ایک کر کر ختم ہوئی تھیں، وہ دنیاوی تھیں، اللہ نے ان کو واپس کر دی. یہ اللہ والے کی پہچان ہے. تو میری عزیز سامعین، زندگی میں ہم پر بھی ایسے ہی وقت آتے ہیں. اگر ہم اللہ والے ہیں، یا اگر ہمارا زبان کا دعویٰ ہے کہ رب ہمارا ہے، ہم ایمان والے ہیں، ہم کلمے والے ہیں، تو پھر ہمیں ان مشکلوں میں گھبرانا نہیں چاہیے. اپنے آپ کو اپنی ہی ریکانسلنگ کریں، قرآن سے کریں، قرآن والوں سے کریں، قرآن سے جڑے لوگوں سے کریں، اچھی صحبت سے کریں، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھ کر کریں، پازیٹیوٹی کے ساتھ کریں. آپ کے اندر جو پاور ہے ایمان کی، اس کی بڑی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا ایک ایسی اس کی جو سول اللہ نے اس کو دی ہے، اس کا اورا جو بنایا ہے. سائنس بھی کہتی ہے کہ یہ اورا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کا جو 8 میٹرز تک آپ جہاں پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے ارد گرد والے لوگ ہیں، آپ ہیں، ان لوگوں پر آپ افیکٹ کرتے ہیں. 8 میٹر کے دائرے میں جتنے لوگ آتے ہیں وہ آپ ان کے اوپر افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ چل رہے ہیں، کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ساتھ کہتے ہیں اس کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. کیوں اچھا لگتا ہے؟ کیونکہ وہ دین والا ہوتا ہے، اس کا ایمان جڑا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، وہ کمزور لمحوں میں بھی اپنے رب کو اپنے ساتھ رکھتا ہے. ان کی تنہائیاں بھی پاک ہوتی ہیں. وہ دنیا کے لیول کے لیے جینا نہیں چاہتے. دیکھیں ہمیں سب سے پہلے اپنا یہی لیول سیٹ کرنا ہے کہ اگر میری پہچان اللہ والے ہونی چاہیے ہے اور بنی ہوئی ہے، تو پھر یہ میٹر نہیں کرتا کہ میں دنیا کو کیسے نظر آتا ہوں. میں دنیا کو ایک بڑی پردے دار سی، بڑی دیندار سی، بڑی اسلامک سی، میرے اندر کوئی سٹائل نہیں، میں تو بس پردے دار ایک گھریلو سی عورت ہوں. اس کو یہ سب کچھ نظر نہیں آتا. اس کو یہ نظر آتا ہے میں اپنے رب کی نظر میں کیا ہوں، میرے رب کے سامنے میری ویلیو کیا ہے. کیا آتے جاتے فرشتے مجھے دیکھتے ہیں؟ میں ان کی فہرست میں تو نہیں آتی جن کو فرشتے آتے جاتے لعنت ڈال کے اور دھتکار کر چلے جاتے ہیں، جن کے ارد گرد اتنی بدبو پھیلی ہوتی ہے ان کے کردار اور اعمال کی کہ فرشتے راستہ بدل لیتے ہیں پر اس شخص کے پاس نہیں آتے. ہمیں یہ ضرور جانچنا ہے. اور میرے یہ زندگی کے بڑے اہم ترین معاملات میں سے ہے کہ میری پہچان کیسی ہے. کیا میں اللہ والوں کی پہچان میں آتی ہوں؟ کیا مجھے جیسی کوئی مصیبت پہنچتی ہے میں فوراً اللہ سے رابطہ کر لیتی ہوں؟ کہ میں فوراً اللہ سے جڑ جاتی ہوں؟ اور اگر میں جڑ جاتی ہوں تو پھر میں انبیاء کی سنت کو پورا کرتی ہوں. پھر آپ یقین جانیے کہ ہر نبی کی اینڈنگ بھی ہیپی ہوئی ہے. ہر نبی کی اینڈنگ ہیپی ہے. قرآن کھولیں، اس کے سارے واقعات پڑھیں، کتنی خوبصورت اس کا اینڈ ہوتا ہے. صبر کا
اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کے صبر کے اینڈ پہ کتنا خوبصورت اعزاز عطا فرمایا ہے، چاہے وہ پھر آگ لگے، چاہے سمندر پار کرنے ہو، یا چاہے آپ کا ٹاکرا ایک شدید قسم کی جابر اور طاقتور ترین قوموں سے بھی ہو جائے، لیکن اللہ آپ کو وہاں سے جب نکالے گا تو ایسے نکالے گا کہ آپ کو سرخرو کر دے گا۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ کمزوری میں، کیونکہ آپ کے ساتھ اللہ کھڑا ہے، آپ کمزور ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو، ہمیں اپنے معاملات سے اتنا خوبصورت جوڑ لے کہ ہماری پہچان اللہ والوں میں ہونے لگ جائے۔ دو لوگوں کا انتقال ایک ہی وقت پہ ہوتا ہے، ایک کا انتقال مسجد میں، دوسرا مرا کسی نائٹ کلب میں۔ مسجد میں مرنے والا عذاب قبر میں مبتلا ہے، اور جو نائٹ کلب میں مرا ہے وہ تو بڑے اچھے حال میں قبر میں نور بڑھا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد میں مرنے والا تو جوتے چوری کرنے گیا تھا، اور نائٹ کلب میں جانے والا دوستوں کو گناہوں سے روکنے اور نیکی کی دعوت کے لیے گیا تھا۔ یہ تصویر کے دو رخ ہیں۔ اگر ہم صرف پہلا رخ دیکھیں تو ہمارے نزدیک نتیجہ مختلف آئے گا۔ اسی لیے لوگوں کے لیے جینا چھوڑ دیں اور لوگوں کو جج کرنا بھی چھوڑ دیں، کون اپنی زندگی میں کیا کر رہا ہے۔ بس یاد رکھیں میری پہچان اللہ کے سامنے کیسی ہے، میرا عمل اللہ کو کیسے نظر آتا ہے۔ ہم لاکھ گناہ گار ہوتے ہوئے بھی اگر اللہ کی رحمت میں ہیں تو وہ یقیناً ہمیں جنت میں داخل کرے گا، اور اگر ہمارے اعمالوں میں سے اعمال اللہ کے سامنے جاتے ہی ہمیں شرمندہ کریں گے، اللہ کے سامنے ہماری پہچان زیرو ہے، صفر ہے، تو ہماری چھوٹی سی خطا بھی ہمیں قیامت کے دن شرمندہ کروا دے گی، کیونکہ ہماری انٹینشنز میں اللہ تو ہے ہی نہیں۔ اپنی پہچان اللہ والوں میں کروائیں، اور اس کا بہترین طریقہ ہے کہ روز یہ یاد رکھیے، جیسے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، میں جب موت کو یاد کرتا ہوں تو مجھے دنیا کا ہر معاملہ ہلکا اور چھوٹا لگنے لگتا ہے۔ پھر آپ ہر سچویشن سے نکل جاتے ہیں، وہ چاہے آپ کو دھتکارے جانے کی ہو، چاہے وہ آپ کو مالی تکلیف میں ہو، چاہے اولاد کی طرف سے تکلیف ہو، کسی کی ظلم کو برداشت کرنے کی ہو، کسی کے ایسے عمل یا ایسے جھگڑے کی ہو جو دنیاوی آپ کو گھسیٹا جا رہا ہو اور آپ کا کوئی اس میں کردار نہ ہو، پھر آپ کہیں گے کیا فرق پڑتا ہے، چند ہی دنوں کی بات ہے، اللہ کے سامنے تو لگنی عدالت، اللہ تو جانتا ہے ان تمام چیزوں کو، اور اللہ ہی فیصلے کرنے والا ہے، اور اللہ بہترین فیصلے فرما دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی پہچان اللہ والوں میں رکھے، اور اللہ والوں کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ ہر مصیبت پر وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، مایوس نہیں ہوا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہر مایوسی سے بچا کے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔